السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جس میں رانا شمیم نے خبر میں شائع ہونے والے بیان حلفی کے متن کی تصدیق کر دی، مگر عدالت میں اصل بیان حلفی پیش نہیں کیا، جس پر عدالت نے واضح کیا کہ اگر 13 دسمبر تک اصل بیان حلفی پیش نہیں کیا گیا تو توہین عدالت کے کیس میں فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ ساتھ ہی رانا شمیم نے دعویٰ کیا کہ انہیں پاکستان میں اور ان کے نواسے کو بیرون ملک ہراساں کیا جا رہا ہے۔ سماعت کے دوران رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے عدالت کو بتایا کہ بیان حلفی کا متن درست ہے لیکن شائع کرنے کے لیے نہیں دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ تکلیف دہ ہے، اگر اس بیانیے میں ذرا سی بھی حقیقت ہے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس بیان حلفی سے اس عدالت کی ساکھ پر سوالیہ نشان اڑ گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لطیف آفریدی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، ججز کے خلاف بیان بازی اور الزامات کا ایک بیانیہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ہم ججز کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے کہ اپنا موقف پیش کریں، ججز کو اس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس نے گلگت کے چیف جج کے سامنے فون پر بات کی، 2 حاضر سروس ججز کی ملاقات ہوئی اور بات 3 سال بعد باہر آئی۔ اس عدالت کے معزز جج کا نام لیا گیا جو ان دنوں ملک میں موجود ہی نہیں تھے۔ کہا گیا کہ ملزم کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ میں خود جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان دنوں عدالت میں ہوتے تھے۔ عوام کو تاثر دیا گیا کہ اس عدالت کے ججز پر چیف جسٹس آف پاکستان نے دباؤ ڈالا۔ اس اسٹوری کی شائع ہونے کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اپیل زیر سماعت ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید ریمارکس دیے کہ مجھے کسی اور عدالت کی فکر نہیں، مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی فکر ہے۔ مجھے میرے تمام ججز پر فخر اور بھروسہ ہے۔ یہ عدالت کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ لوگوں کا بھروسہ عدالتوں سے اٹھ جائے۔ وکیل لطیف آفریدی نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ججز پر ایسے الزامات لگائے گئے ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ دستاویز اس وقت کہاں ہے۔ وکیل لطیف آفریدی نے بتایا کہ بیان حلفی درخواست گزار کے نواسے کے پاس ہے جو طالب علم ہے اور آج کل انڈر گراؤنڈ ہے، اسے ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو خطرہ ہو اور آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں۔ اس عدالت پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا اور آپ کے موکل اصل بیان حلفی جمع ہی نہیں کرا رہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کے ایک لڑکے کو اگر برطانیہ میں ہراساں کیا جا رہا ہے تو یہ سنگین مسئلہ ہے، بتایا جائے اسے کون ہراساں کر رہا ہے۔ ہم نے خط لکھا اور کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے بیان حلفی دے دیں۔ وکیل لطیف آفریدی نے کہا کہ رانا شمیم کو لندن جانے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ اصل بیان حلفی لے کر آ جائیں، مگر عدالت نے ریمارکس دیے کہ رانا شمیم کو بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر رانا شمیم نے یہ بیان حلفی کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہے اور اشاعت کے لیے نہیں دیا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کو اس عدالت پر شک ہو تو ٹھیک ہے، مگر تمام ججز پر انگلی اٹھانا ٹھیک نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے کسی جج نے کسی کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا، الزامات کسی اور پر نہیں بلکہ اس عدالت کے ججز پر ہیں۔ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ سمیت تمام ججز کی انکوائری شروع ہو جائے؟ جس کے بعد عدالت نے رانا شمیم کو اصلی بیان حلفی جمع کرانے کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ پیر تک اصل بیان حلفی جمع نہیں کرایا گیا تو فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ ساتھ ہی کیس کی سماعت پیر یعنی 13 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ عدالتی شو کاز نوٹس پر جو رانا شمیم نے تحریری جواب عدالت میں جمع کرایا ہے اس کے مطابق رانا شمیم نے لکھا ہے کہ اس بیان حلفی کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی اور وہ وجہ اپنی اہلیہ کے انتقال سے پہلے وہ وعدہ تھا کہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے اس حقیقت کو تحریری طور پر لکھ کر محفوظ رکھوں۔ اس بیان حلفی کا مقصد عدلیہ کی تصحیح نہیں۔ 4 جون 2021 کو اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد میرا پہلا غیر ملکی دورہ تھا اور امریکہ سے واپسی کے بعد میں نے لندن میں 2 دن کا قیام کیا جہاں میں اپنے نواسے سے ملا۔ چونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس بیان کو پاکستان میں عوامی سطح پر لایا جائے، اس لیے مجھے مناسب لگا کہ میں پاکستان سے باہر اس بیان کو ریکارڈ کروں اور اس پر مہر لگا کر پاکستان کے باہر محفوظ رکھوں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ میں نے لندن کی نوٹری پبلک کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور اسے سیلڈ لفافے میں بند کر کے اپنے نواسے کے حوالے اس ہدایت کے ساتھ کیا کہ نہ وہ اسے کھولے گا اور نہ اسے کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مجھے علم نہیں کہ بیان حلفی رپورٹر کے پاس کیسے آیا، اس کی ایک کاپی نوٹری پبلک کے پاس بھی تھی، لیکن اس حقیقت کو وہی بتا سکتا ہے جس نے اسے شائع کیا یا انصار عباسی کے ساتھ شیئر کیا۔ رانا شمیم کے تحریری جواب کے مطابق بیان حلفی کا انحصار ثاقب نثار کی اس بات چیت پر ہے جو میں نے گلگت بلتستان میں سنی تھی، اور جب تک اس بات کو غلط ثابت نہیں کیا جاتا اس وقت تک مجھ پر بدنیتی لاگو نہیں کی جا سکتی۔ اپنے بیان حلفی کے تمام حقائق میں حلفاً بتانے کے لیے تیار ہوں اور ثاقب نثار کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں خود سے بیان حلفی شائع کرانے کی تردید کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی کہتا ہوں کہ اگر کسی چیز سے عدالت کی ناراضی ہوئی ہے تو ایک سابق جوڈیشل افسر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے سابق عہدیدار ہونے کی حیثیت سے
इस बात पर निदामत का इजहार करने के लिए कोई आर महसूस नहीं करता। दरख्वास्त की जाती है कि तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। ये राना शमीम का तहरीरी जवाब था जो हमने आपके सामने रखा। इस पर बात करने के लिए हमने आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में आने की एक दफ़ा फिर दावत दी, मगर उन्होंने एक दफ़ा फिर जवाब नहीं दिया। और आज अदालती समाअत के बाद खुद राना शमीम और उनके वकील ने हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। राणा साहब, आपको कौन हरासा कर रहा है? एजेंसियां मेरे पीछे है, रोज गाड़ी पीछे होती है। कोई धमकियां वगैरह दी जा रही हैं आपको? कोई नहीं दी किसी ने, बस गाड़ी फॉलो करती है। गाड़ी फॉलो कर रहा है उनको हरासा। उसने वहाँ से जो टेलीफोनिक रब्ते पे शायद अपने बुजुर्ग से बात की होगी, यहाँ इसको भी हिरासान किया जा रहा है। राणा शमीम को कौन हरासा कर रहा है तो वो क्या पता लगे। 10-20 एजेंसियाँ हैं तो राणा साहब को क्या कहा जा रहा है? हिरासत कर, फोन कॉल कर रहे हैं, फोन कॉल पे नहीं, लोग पीछा करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत के खिलाफ नैब के केसेस खुद हुकूमत और नैब के लिए स्कैंडल बन रहे हैं, क्योंकि मुसलसल इल्जामात लग रहे हैं कि नैब हुकूमत के खिलाफ केसेस नहीं बनाता, अगर केस बनाए तो कई माह तक पेशरफ नहीं होती, और फिर नैब हुकूमत के खिलाफ केसेस ही अचानक बंद कर देता है। ये वो सवालात हैं जो आज चेयरमैन नैब से पार्लियामेंट में आने पर पूछे गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब की रिकवरी के हवाले से चेयरमैन नैब को बार बार तलब किया, जिस पर आखिरकार आज चेयरमैन नैब पेश हुए और उन्हें सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। सहाफ़ियों ने हुकूमत के खिलाफ केसेस के हवाले से सवालात उठाए। सुनिए चेयरमैन नैब ने सवालात का क्या जवाब दिया। सर नेब पे ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत को हमेशा पेवर करती है। परवेज़ खट्टक साहब के खिलाफ भी इंक्वायरी रोकी गई। अच्छा, काश आपको पता होता केस क्या है, तभी आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा। इस फैसले को पढ़े बगैर आप कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए। उस फैसले को पढ़ लें, उसमें हर चीज़ जो है। सर हुकूमत का कोई भी बंदा मतलब करप्शन में मुलवस नहीं जो अपने उनके खिलाफ रेफरेंस के सारे रेफरेंस अपोजिशन के खिलाफ है। कंप्लेंट कितनी आई है हुकूमत के बारे में? सर बहुत सी चीजों का आपने खुद नोटिस लिया है। हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग आप जज्बात करना जी सर इशू आटा गंदम चीनी का स्कैंडल था, उसका क्या हुआ? वो हमारे पास स्कैंडल किसी शक्ल में नहीं आया। वो अगर ये क्वेश्चन आप FIA से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चेयरमैन नैब के एक दावे का जायजा लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हुकूमत के खिलाफ कितनी शिकायत आई हैं। हुकूमत के बारे में वो ये बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या नैब ने आज तक जितने भी केसेस बनाए हैं वो सिर्फ शिकायत की बुनियाद पर बनाए हैं या खुद भी बनाए हैं, और कितने केसेस में नैब ने खुद तहकीकात शुरू की है। इसी तरह चेयरमैन नैब ने गंदम और चीनी के स्कैंडल के हवाले से कहा कि FIA से पूछ लें। हालांकि 22 अप्रैल 2020 को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने चीनी और गंदम के बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है, और फिर उसके बाद नैब ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कुछ सूबाई वज़रा को तलब भी किया था, मगर अब 1.5 साल बाद चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि इस हवाले से FIA से पूछ लें। इसी तरह चेयरमैन नैब ने वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक के खिलाफ मालम जब्बा केस के हवाले से भी जिम्मेदारी पेशावर हाईकोर्ट पर डाल दी और रिपोर्टर्स से कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म पढ़ लें। हम आपको बताते हैं कि मालम जब्बा केस में पेशावर हाईकोर्ट ने क्या कहा था। पेशावर हाईकोर्ट के 1 अक्टूबर 2020 के हुक्म की कॉपी आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, और इस हुक्म के मुताबिक नैब ने अदालत को बताया कि नैब हुक्काम ने महकमा सयाहत की ज़मीन की लीज़ के हवाले से आज़ादाना इंक्वायरी शुरू की हुई है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ज़मीन की मिल्कियत और कब्ज़े का तनाज़ा खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सयाहत और महकमा जंगलात के दरमियान है। इस हवाले से 25 जुलाई 2018 को खैबर पख्तूनख्वा की तहकीकाती कमेटी कायम की जा चुकी है जो ज़मीन की मिल्कियत के हवाले से मामलात को देख रही है। अदालत ने मज़ीद लिखा कि इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की जाती है कि वो फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराएं। ये मुद्दत 2 माह से ज़्यादा ना हो, इस दौरान कंपनी अपना काम जारी रखे। इसके बाद अब अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा कि नैब हुक्काम सरकारी अफसरान और दरख्वास्त गुजार को हिरासा किए बगैर अपनी इंक्वायरी जारी रखें। यानी नैब ने खुद अदालत को बताया कि वो अलग से आज़ादाना इंक्वायरी कर रही है। फिर अदालत ने भी नैब को इंक्वायरी जारी रखने का कहा, मगर फिर भी नैब ने जिम्मेदारी पेशावर हाई कोर्ट पर डाल दी। चेयरमैन नैब ने डाल दी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि रवां साल सितंबर में पेशावर हाई कोर्ट ने नैब से बिलियन ट्री सुनामी केस, मालम जब्बा केस और बैंक ऑफ खैबर केस में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ केस की तफसीली रिपोर्ट तलब की और अदालती कार्रवाई के दौरान रिमार्क दिए कि पिछली किसी समाअत में अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत दी थी, जारी रखने की हिदायत दी थी, मगर नैब ने उन हिदायत को केस की तहकीकात मजीद जारी ना रखने के तौर पर ले लिया। यानी अदालत का खुद कहना है कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखे, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपना लिया कि अदालत ने तहकीकात बंद करने का कहा है, तहकीकात जारी ना रखने का कहा है। अदालत ने वाज़ेह किया, मगर फिर भी चेयरमैन नैब जिम्मेदारी अदालत पर डाल रहे हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस केस में एहतसाब अदालत का फैसला भी अहम है, क्योंकि नैब ने खुद पेशावर की एहतसाब अदालत से परवेज़ खट्टक के खिलाफ मालम जब्बा केस ख़त्म करने की दरख्वास्त की। हमारे पास मौजूद एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक
जंगलात की ज़मीन की गैर कानूनी लीज का मामला पेशावर हाई कोर्ट ने अपने 1 अक्टूबर 2020 के हुक्म के तहत निपटा दिया था और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फौरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को जमा कराई और 28 दिसंबर 2020 को होने वाले काबीना इजलास में इस रिपोर्ट की मंजूरी दी गई। ये मामला हल हो चुका है और मज़कूरा ज़मीन डी नोटिफाई की जा चुकी है। फिर अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर का जिक्र किया और लिखा कि नैब के तफ्तीशी अफसर ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और नैब के तफ्तीशी अफसर ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए अदालत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से तफ्तीशी अफसर का सामना अदालती सवालात के जरिए करती। और अदालती सवालात पर इन्वेस्टिगेशन अफसर ने प्रोसिक्यूटर से रब्ता किया और प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब के तफ्तीशी अफसर को इस मामले का गहराई से जायजा लेने के लिए खासा वक्त दिया गया। नैब के तफ्तीशी अफसर ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस ना होने पर एतमाद का इजहार किया। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि इन हकाइक और जो रिकॉर्ड फराहम किया गया उसका जायजा लेते हुए नैब की इन्वेस्टिगेशन बंद करने की दरख्वास्त बादियों नज़र में दुरुस्त और हकीकी मालूम होती है। नैब हुक्काम परवेज खटक और दीगर के खिलाफ इस केस में तहकीकात बंद कर सकते हैं, जबकि इस मखसूस केस की बंदिश किसी और कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगी। यह है एहतसाब अदालत का हुक्म, जिसमें अदालत ने खुद बताया कि नैब ने तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त की और साथ ही अदालत ने यह भी बताया कि नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि वो इस केस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कुछ साबित नहीं कर सके हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने ना तो मालम जब्बा केस बंद करने का हुक्म दिया और ना ही एहतसाब अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर यह केस बंद किया, मगर चेयरमैन नैब मुसलसल मालम जब्बा केस बंद करने की जिम्मेदारी अदालत पर डाल रहे हैं। हालांकि खुद चेयरमैन नैब ने इस केस के हवाले से बड़े बड़े दावे किए थे। 2 साल पहले चेयरमैन नैब ने मालम जब्बा केस के हवाले से रेफरेंस तैयार होने का दावा किया था। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। 2 साल पहले भी चेयरमैन नैब ने दावा किया था कि अदालत का स्टे ऑर्डर है। उस वक्त भी हमने बताया था कि मालम जब्बा केस में अदालत का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। ये केस अदालत में ज़रूर है, मगर अदालत ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। और सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन नैब ने मई 2019 में सहाफ़ी जावेद चौधरी के साथ गुफ्तगू में भी इस केस का जिक्र किया और कहा कि हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर अवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस के हवाले से चेयरमैन नैब ने कहा कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है, आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है, मैं सिर्फ परवेज खटक की सेहत से डरता हूँ। ये अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। इसके अलावा इस गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर बात की और कहा कि ये दुरुस्त है, हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी, लेकिन खुदा गवाह है हम ये हुकूमत के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारे एक कदम से मुल्क में खौफनाक बहरान पैदा हो जाएगा, मुल्क को नुकसान होगा और हम ये नहीं चाहते। बाद में नैब इस गुफ्तगू की तरदीद करती रही, मगर जावेद चौधरी इस गुफ्तगू पर कायम रहे। चेयरमैन नैब ने एक दफ़ा नहीं 2 बार मालम जब्बा केस में रेफरेंस तैयार होने का दावा किया, उसके तगड़ा होने की बात की। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि पहले नैब शिकायत का जायज़ा लेता है, फिर नैब शिकायत इंक्वायरी में तब्दील करता है। इंक्वायरी के बाद अगर शवाहिद मिलें और नैब को लगे कि केस में दम है तो फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद ठोस शवाहिद मिले तो फिर चेयरमैन नैब रेफरेंस की मंजूरी देते हैं। वो चेयरमैन नैब ने कहा कि रेफरेंस तैयार है, तगड़ा है, यानी नैब के पास शवाहिद मौजूद थे। अगर शवाहिद मौजूद थे तो एहतसाब अदालत में पेश क्यों नहीं किए और एहतसाब अदालत से केस बंद करने की दरख्वास्त क्यों की गई, और अगर शवाहिद मौजूद नहीं थे तो मुसलसल गलत बयानियाँ और गलत इल्ज़ामात क्यों लगाए गए, क्यों किसी की शोहरत ख़राब की गई। इसी तरह चेयरमैन नैब ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्तें नहीं, मगर एक हुकूमती वज़ीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में दरख्वास्त की गई। 2018 के आगाज़ में एहसन आबिद एडवोकेट ने खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ नैब में दरख्वास्त दी, जिसे नैब हेड क्वार्टर ने तस्दीक के लिए मुल्तान दफ्तर भेज दिया। फिर सितंबर 2018 में इल्ज़ामात की तस्दीक के बाद मुल्तान ऑफिस ने नैब हेड क्वार्टर को बताया कि उन्हें काफ़ी मालूमात मिली हैं, इसलिए इंक्वायरी की इजाज़त दी जाए, मगर फौरी इजाज़त नहीं मिली। 1 साल से ज़ायद अरसे तक खामोशी के बाद नैब ने जनवरी में खुसरो बख्तियार और उनके भाई हाशिम बख्त के खिलाफ इल्ज़ामात की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दिया, मगर इस इजाज़त की वजह लाहौर हाई कोर्ट बनी, क्योंकि शिकायत करने वाले ने नैब की सुस्ती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था, जिसके बाद नैब ने इंक्वायरी की इजाज़त दी, मगर फिर वो इंक्वायरी लाहौर मुंतकिल कर दी। फिर नैब ने मई 2020 में लाहौर हाई कोर्ट में दावा किया
کہ انکوائری 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، مگر اب 1.5 سال ہو گیا ہے، انکوائری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس کیس کا حال ہے جس میں شکایت کی گئی تھی، اور چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ شکایت کتنی کی جاتی ہے۔ چیئرمین نیب کے بیان پر بات کرنے کے لیے ہم نے نیب کے ترجمان کو پروگرام میں بلایا اور کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ مالم جبہ کیس میں انکوائری بند کر دے تو وہ ہمیں مسلسل احتساب عدالت کا فیصلہ بھیجتے رہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے نیب کے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر عمران شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران شفیق صاحب بہت شکریہ۔ آپ نے دونوں فیصلے دیکھے ہوں گے، پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ بھی اور پھر احتساب عدالت کا فیصلہ بھی۔ کیا واقعی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں نیب مجبور ہوا مالم جبہ کیس بند کرنے کے لیے؟ خاندادہ صاحب، اگر ان دونوں فیصلوں کو سامنے رکھا جائے تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تو صاف طور پر نیب کو ہدایت کی گئی ہے کہ نیب اپنی انکوائری کو جاری رکھے۔ ہاں، صرف ایک پابندی لگائی گئی ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز کو آپ ہراس نہیں کریں گے، باقی نیب کو تو ہدایت تھی کہ شیل کنٹینیو ود دیئر انویسٹیگیشن انکوائری۔ اور جو احتساب عدالت کا فیصلہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس احتساب عدالت کے فیصلے میں کسی جگہ بھی ذرا برابر بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے ایسی کوئی ڈائریکشن دی ہے کہ اس کیس کو بند کیا جائے، بلکہ احتساب عدالت کا فیصلہ بار بار اس بات کی کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد صاف واضح ہے کہ نیب نے بیسیکلی درخواست دی کہ اس انکوائری کو کلوز کر دیا جائے، بلکہ جج صاحب نے آرڈر میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ میں نے نیب کے آئی او کو یہ موقع دیا کہ وہ بیٹھے اور اس سے سوالات کیے، اس کے باوجود اس نے کہا کہ اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد عدالت نے یہ بھی لکھا کہ وہ پروسیکیوٹر کی ہیلپ انہوں نے لی، اور پھر پروسیکیوٹر نے آ کر دلائل دی کہ ہم نے جو ہے وہ یہ نیب کی درخواست کو منظور کیا جائے جو کلوزر آف انویسٹیگیشن ہے یا انکوائری ہے جو ملزمان کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ان دونوں فیصلوں میں ہائی کورٹ کے کسی آرڈر کا حوالہ نہیں ہے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے کچھ کیسز کی تفصیلات بھی رکھی ہیں جس میں نیب کو حکومت کے خلاف شکایت بھی آئی مگر نیب آگے نہیں بڑھا، مگر کیا یہ بات درست ہے چیئرمین نیب کی کہ جی شکایت ہی کتنی آئی ہیں حکومت کے خلاف کہ اگر شکایت نہیں آئے گی تو وہ کر ہی نہیں سکتے، معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتے؟ خاندادہ صاحب دیکھیں، نیب کا جو قانون ہے نا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999، اس کا پریمبل یعنی دیباچہ جو ہے ابتدائیہ جو نیب کے مقاصد کو بیان کرتا ہے، اس میں جو سب سے پہلا مقصد بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے ڈیٹیکشن آف کرپشن، یعنی کرپشن کی کھوج لگانا، انویسٹیگیشن اور اس کے بعد پروسیکیوشن اور اس کے بعد لوگوں کو سینٹنس دلوانا یا ریکوری کرنا وہ بعد کے مراحل ہیں۔ یعنی چیئرمین نیب کا یا نیب کا جو بنیادی مقصد ہے پہلا وہ ہے ڈیٹیکشن آف دی کرپشن، اور اس کے بعد جو 18A ہے جو نیب کی سیکشن ہے جس میں چیئرمین نیب کو اختیار دیا گیا کہ کسی جرم کی تفتیش کرے کرپشن کی، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ 3 طریقوں سے چیئرمین نیب جو ہے تفتیش کر سکتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ گورنمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو کمپلینٹ کرے، یقیناً اس کیس میں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمپلینٹ نہیں آئے گی، آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی ہے دونوں طرف، تو اس لیے ایسی کمپلینٹ کا جواز گورنمنٹ سے تو نہیں آنا تھا، یا پھر کوئی پرائیویٹ جو کوئی کسی اور ذریعے سے چیئرمین نیب کو انفارمیشن آئے وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آن اٹس اون انفارمیشن، یعنی اپنے اختیارات اپنی انفارمیشن کے تحت جو ہے اپنے سو موٹو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے چیئرمین نیب جو ہے وہ انکوائری انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، کوگنیزنس لے سکتا ہے اس طرح کے کسی جرم کا۔ تو نیب کے تو مقاصد میں یہ شامل ہے کہ وہ کسی کی درخواست کا انتظار نہ کرے، بلکہ اس کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ نیب بنا ہی اس لیے ہے کہ جہاں کی کرپشن ہو اس کا خود کھوج لگائے اس کو، اور کرپشن کو روکے، اور قومی دولت کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لے کر آئے۔ بہت شکریہ شفیق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی اور فیصل آباد سے افسوسناک واقعات کی خبریں سامنے آئی ہیں، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گزشتہ روز سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار کی فائرنگ سے 16 سالہ نوجوان ارسلان ہلاک جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بارے میں پولیس اہلکار نے دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس ڈیوٹی کے دوران انہوں نے نوجوان پر گولی چلائی، جبکہ ہلاک ہونے والے نوجوان کے والد کا الزام ہے کہ پولیس نے بغیر کسی وارننگ کے ان کے بیٹے پر سیدھی گولیاں چلائی جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ارسلان کے چچا بادشاہ خان کی مدعیت میں درج ہونے والی FIR کے مطابق مجھے ایک رشتہ دار نے پیر کی رات 9:15 بجے بتایا کہ میرا بھتیجا ارسلان محسود اور اس کا دوست یاسر گولی لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں اور انہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر میں اور میرے رشتہ دار عباسی شہید اسپتال پہنچے جہاں ہمیں پتہ چلا کہ ارسلان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بادشاہ خان کے مطابق ارسلان اپنے دوست کے ساتھ معمول کے مطابق ٹیوشن پڑھنے گیا تھا، جہاں گھر واپس آتے ہوئے 8:30 بجے کے قریب موٹر سائیکل چھیننے کی واردات میں وہ گولی لگنے سے ہلاک ہوا۔ ابتدائی طور پر ہلاک ہونے والے نوجوان کے گھر والوں کا ماننا تھا کہ یہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا ہے، لیکن تحقیقات کرنے پر پتہ چلا
کہ پولیس اہلکار توحید اور اس کے ساتھی عمیر نے ارسلان اور یاسر کو ڈکیت سمجھ کر ان پر فائرنگ کی۔ اس وقت پولیس اہلکار توحید علاقے میں انٹیلیجنس کی ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے دونوں نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کے بارے میں مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی سے۔ طلحہ بہت شکریہ۔ طلحہ، اس واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات پر ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی بتائیے گا؟ ہوا اس تک کچھ اس طرح کہ دونوں بچے انہوں نے ایک نئی موٹر سائیکل خریدی تھی 125 cc اور CG 125، اور یہ ایک ایسی موٹر سائیکل ہے جو کہ کراچی میں بہت زیادہ چھینی جاتی ہے، نئی موٹر سائیکل ہے، چھینی جاتی ہے۔ وہ بچے یہ سمجھے وہ دونوں آ رہے تھے، یہ اورنگی ٹاؤن، یہ میرے بالکل رائٹ ہینڈ پہ اورنگی تھانہ ہے، میرے بالکل الٹے ہاتھ پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کو قتل کیا گیا اس بچے کو اور دوسرے کو زخمی کیا گیا، اور جو میرے پیچھے سے راستہ آ رہا ہے خطرہ ہاسپٹل کی طرف سے آ رہا ہے۔ وہ بچے آ رہے تھے تو یہ جو پولیس اہلکار توحید تھا، اس کے ساتھ اس کا پرائیویٹ بیٹر کہہ لیں یا انفارمر کہہ لیں، عمیر، یہ آ رہے تھے اور یہ دو ٹرک انہوں نے پکڑے تھے، وہ ٹرک پکڑ کے لا رہے تھے تو ان دونوں بچوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ اب ان کی پلی یہ ہے کہ چونکہ ماسک پہنے ہوئے تھے اور اس موٹر سائیکل پہ نئی موٹر سائیکل تھی 125 موٹر سائیکل تھی، تو یہ سمجھے ڈاکو ہیں۔ حالانکہ وہ بچے یہ سمجھے جو کہ ان کا انیشل بیان لیا گیا اس بچے یاسر کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ لگا کہ یہ ڈاکو اور یہ موٹر سائیکل چھیننے کے لیے آئے تو ہم نے موٹر سائیکل بھگائی، اور یہ تقریباً 300 میٹر کا پیچ ہے جہاں پر یہ پہلے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس مقام پہ آ کے یہاں پہ ان کو فائر کر دیا گیا۔ اب جو پولیس اہلکار توحید ہے اس نے یہاں پر آ کر ڈائریکٹ فائر کیا، اس نے ایریل فائرنگ نہیں کی، اس نے اس بچے کے پیر میں گولی نہیں ماری، اس نے بالکل اس کو ٹارگٹ کر کے فائر کیا۔ 4 گولیاں اس نے فائر کی جو کہ دیوار پہ بھی لگی، ایک گولی ارسلان کے پیچھے سے لگی جو کہ فیٹل انجری تھی اور اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی اس کا آرگن ڈیمیج ہوا اور وہ یہیں پہ گر گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا بچہ تھا وہ یہاں سے یاسر، وہ ڈر کے پیچھے مڑ کے واپس چلا گیا، اسی بھی ٹانگ میں گولی لگی تھی بٹ وہ ڈر گیا۔ اب یہ تو ایک واردات ہے جو کہ ہو گئی، ظاہر ہے وہ آگے چل کے پتہ چلے گا انٹینشنل اس نے کیا یا ان انٹینشنل کیا، لیکن جو کرمنل نیگلیجنس ہے اور جو اس میں جو جرم جو اب تک ہوتا اس میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ انکاؤنٹر ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلے 4 گولیاں یہاں پہ جو پولیس اہلکار ہیں، تھانے کے پولیس اہلکار ہیں، ان سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے 4 گولیاں چلنے کی آواز آئی، ان 4 گولیوں کے بعد وہ 4 گولیاں وہ تھیں جو کہ توحید نے چلائی، ان 4 گولیوں کے بعد جو ان بچوں پہ پستول تھوپنے کا دعویٰ کیا گیا وہ TT پستول تھا، اور TT پستول کا جو نمبر تھا وہ مٹا ہوا تھا، اور عمومی طور پہ ایسے پستول پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی ملزم پہ رکھتے ہیں، یا کوچ سے نکلوایا ہوتا ہے یا تھانے کا جو جمع یا پکڑا ہوا مال ہوتا ہے وہ اس کے نمبر مٹا کے اور اس کو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو 3 گولیاں فائر ہوئی ہیں، ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں ایسا لگتا ہے کہ ان بچوں کو مزید پھنسانے کی کوشش کی گئی کہ جو ان پہ پستول رکھا گیا اور پھر اس کے بعد اس سے 3 گولیاں مزید فائر کی گئیں، جو کہ تھانے کے اہلکاروں نے مجھے کئی اہلکاروں نے اس بات کو اس کی تصدیق کی ہے کہ پہلے 4 گولیاں چلی جو کہ 9mm کی تھی، اس کے خول نہیں ملے، جو 3 گولیاں بعد میں چلی TT پستول جو کہ ان بچوں سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا، اس کے خول کو باقاعدہ سیمپل کے طور پہ ایک تھیلی میں رکھ کے وہ اعلیٰ حکام کو پیش کیا گیا۔ جو دونوں ایک پولیس اہلکار توحید وہ گرفتار کر لیا گیا تھا، ظاہر اسی نے گولیاں چلائیں، اور دوسرا اس کا ساتھی تھا، اب وہ اس کا انفارمر تھا یا بیٹر تھا، یہ تو بات طے ہونا باقی ہے۔ ان دونوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، مقدمہ ہو گیا ہے، اور پولیس حکام اس عزم کا اظہار تو ضرور کرتے ہیں کہ وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، لیکن یہ آگے چل کے دیکھا جائے گا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے بہت سے مقابلے ہیں جو کہ ہوئے، جعلی مقابلے ثابت ہوئے، اس کے بعد پولیس اہلکار گرفتار ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کا کچھ کیا نہیں جا سکا۔ بہت شکریہ، امید کرتے ہیں کہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے، آئندہ ایسے کیسز بھی نہ ہوں۔ ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے ایک ایسے وقت میں جہاں پہلے ہی ہم عوام کی جانب سے خود ہی الزام لگانے، خود ہی فیصلہ کرنے اور پھر خود ہی فیصلے کے مطابق سزا دینے کے نتائج بھگت رہے ہیں، وہیں فیصل آباد سے بھرے بازار میں خواتین پر سرعام تشدد کرنے اور انہیں برہنہ ہونے پر مجبور کرنے کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز کا ہے جب فیصل آباد کے علاقے ملت ٹاؤن میں کاغذ چننے والی 4 خواتین پر دکانداروں نے چوری کا الزام لگا کر ان پر تشدد کیا، ان کو کپڑے اتارنے پر مجبور کیا اور اس دوران ان کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ اس واقعے کے متعلق ان خواتین نے FIR درج کرائی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم 4 خواتین گزشتہ روز ردی کاغذات اور گتا اکٹھا کرنے گئی، پیاس لگنے پر ہم چاروں اسٹور کے اندر گئے جہاں ہم نے پانی کی بوتل مانگی، پانی کی بوتل مانگنے پر دکاندار نے شور مچانا شروع کر دیا اور الزام لگایا کہ آپ ہماری دکان میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوئی ہیں، جس پر دیگر دکاندار بھی آ گئے اور ہم چاروں پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور ہمیں برہنہ کر کے بازار میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہمیں مارتے پیٹتے رہے اور ہماری برہنہ حالت میں ویڈیوز بھی بناتے رہے۔ FIR دکان کے مالک صدام، اس کے ملازم فیصل، ظہیر انور اور فقیر حسین کے علاوہ 10 نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے، جبکہ اس دوران کوئی دکان کے اندر ہونے والے واقعے کو روکنے
اور ان خواتین کو بچانے کے لیے یا ان کو ڈھانپنے کے لیے آگے نہیں بڑھا اور خاموش تماشائی بن کر یہ سارا منظر دیکھتے رہے، ویڈیوز بناتے رہے۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آنے پر پولیس جائے وقت وہاں پر پہنچی اور کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ملزمان کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ ایک اور ایسا واقعہ ہے جو ہمارے رویوں اور سوچ پر سوال اٹھا رہا ہے، اسے بے نقاب کر رہا ہے۔ پروگرام بریک شامل۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پرانتھا کمارا کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے قومی ہیرو ملک عدنان کو آج خود وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریب میں خراج تحسین پیش کیا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ مذہب کی آڑ میں تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے کہ خود الزام لگاؤ، خود جج بن جاؤ اور خود ہی سزا دے دو؟ اب ایسے واقعات نہیں ہونے دیں گے۔ جو ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو لوگ دین کے نام پہ جل رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی، کسی کو الزام لگا دیا، وہ بیچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا، نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا، وہ جیل میں بیچارہ رہ جاتا ہے۔ کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے یہ الزام لگایا، آپ نے جج بن گئے اور آپ نے اسے قتل کر دیا؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ سب ڈرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا جی اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، سب ڈر جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ سب سے بڑی بات، وکیل ہی سامنے نہیں آتا۔ ججز نے، ہمیں پتہ ہے کہ ججز نے کہا نہیں جی ہم یہ کیس ہی نہیں سنتے، تو اسے کون ڈیفینڈ کرے گا؟ ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں، جب ہمارے تقریباً 150 بچوں کو شہید کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سارے ملک میں ایک غصہ آیا دہشت گردی کے خلاف، اور آپ دیکھ لیں کہ تب سے وہ جو یہ 2014 دسمبر میں غالباً تھا، اس کے بعد دہشت گردی کی جنگ پاکستان جیتا۔ اس سے پہلے اس طرح کا ملک اکٹھا نہیں تھا اس کے پیچھے۔ میں سمجھتا ہوں آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے، سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے۔ اور مختلف مکتبہ فکر کے علماء دین نے سری لنکا کے ہائی کمیشن جا کر واقعے کی بھرپور مذمت کی۔ جس انداز سے اس جنون کا مظاہرہ وہاں پر کیا گیا، وہ ہر مکتب فکر اور پاکستان کے تمام عوام، علماء، سرکاری حلقے، سیاسی جماعتیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کی بھرپور مذمت نہ کی ہو۔ Our express our solidarity and our sympathy for the family of the deceased and for the Sri Lankan people and for the Sri Lankan government. جس نے اگر کسی ایک شخص کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سری لنکن عوام کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ ہم اس شدت کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ پوری صورتحال قرآن و سنت، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ملک میں رائج جرم و سزا کے قوانین کے سراسر خلاف ہے۔ ساتھ ہی آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی کا ایک تفصیلی ویڈیو کلپ شیئر کیا، جس میں غامدی صاحب نے تفصیل سے اس قسم کے واقعات کی وجوہات اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے ہم اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، ان کے مقبرے بنائے ہیں، ان کی داستانیں لوگوں کو سنائی ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ جماعت کو منظم کیا گیا جس کا مقصد وجود یہی ہے۔ اس میں جو نعرہ بنایا گیا وہ کیا ہے؟ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اس طرح کی جماعتیں جب بنیں گی، یہ نعرے جب لگائے جائیں گے، ان کے اجتماعات جب جہاں تہاں ہوں گے، مسجدوں میں اسی مضمون کی تقریریں ہوں گی، لوگوں کو اسی بات کو بتا کے ایمان کے معیار کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا حاصل نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا۔ تو اولین ذمہ داری تو انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہاں یہ قوانین بنائے۔ آپ ان قوانین کا جائزہ لیں۔ میں برسوں سے یہ بتا چکا ہوں اور کسی کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے
کہ اس وقت جو یہ قانون بنایا گیا ہے، توہین رسالت کا قانون کہیے یا اہانت مذہب کا قانون کہیے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے. یہ اعتراف تحریری طور پر ہو چکا ہے، بڑے علماء نے کیا ہے، لیکن اس قانون کو تبدیل کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر آپ فقہ کو بھی سامنے رکھ لیں، اس معاملے میں ہمارے فقہاء نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اختلاف کے باوجود بہت معقول ہے. اگر فقہ حنفی کے مطابق بھی اس موجودہ قانون میں ترمیم کر دی جائے، میری یا آپ کی رائے پر نہیں، فقہ حنفی کے مطابق، جس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور زیادہ تعداد انہیں کی ہے، جمہوری اصول پر بھی آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ فقہائے احنافی کی رائے پر قانون سازی ہونی چاہیے، جب تک کہ یہ نقطہ نظر اکثریت کی رائے میں تبدیل نہ ہو جائے. اس کو دیکھ کے قانون سازی کر دیں اور تبدیلی کر دیں تو اس قانون کی یہ خرابی دور ہو جائے، اس کا یہ میسج ختم ہو جائے. اس کے تحت جو لوگ، یعنی یہ تو ہے نا کہ مار دیا، جو پکڑے جاتے ہیں ان کی کون سی زندگی باقی رہتی ہے؟ کون سا جج نیچے ان کا مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اب وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہی کریں گے. جیلوں میں برسوں وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بارہا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وطن چھوڑ دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں. تو دوسری بڑی ذمہ داری اس قانون پر اور اس کے بنانے والوں پر عائد ہوتی ہے. تیسری بڑی ذمہ داری میرے نزدیک ان دستور شکن بندوقوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی. وہ استعمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاسی مقاصد اور بعض اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پہلے ایک گروہ کو استعمال کیا گیا، پھر دوسرے کو کیا گیا، پھر تیسرے کو کیا گیا. ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں وہ مناظر جو فیض آباد میں سامنے آئے تھے اور جس پر ہمارے ایک جلیل القدر جج نے، قاضی نے بہت عمدہ فیصلہ لکھ کر بھی توجہ دلائی تھی. کاش اس کو پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا اور اس فیصلے کے مطابق اپنے رویے کی اصلاح کی جاتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بندوقوں کا رخ خود جج کی جانب ہو گیا، اس قاضی کی جانب ہو گیا. تو میرے خیال کے مطابق تیسری بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو پس پردہ رہ کر اس ملک پر حکومت کرتے اور حکومت کے خواب دیکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت چونکہ لوگوں کی تائید سے تو نہیں چل سکتی، تو اس لیے اس طرح کے گروہ ہی ہیں جن کو وہ اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اور آخر میں وہ سب سیاستدان اور رہنما اور دانشور بھی اس کے مجرم ہیں کہ جو اس معاملے میں مداہنت برتتے ہیں، اگر اور مگر کے بغیر اس طرح کے معاملات کی مذمت نہیں کرتے اور اس کے بعد کہیں جنازے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے، کہیں تحسین کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، کہیں پھول لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب لوگ بھی یکساں مجرم ہیں. یہ جو قتل ہے، اس طرح کا قتل جیسے کہ اور جیسا یہ درد انگیز قتل ہوا ہے، جیسے اس سے پہلے مشال خان کا ہوا تھا، اور بھی بعض مثالیں ہیں، تو یہ سب جتنے ہیں یہ ان کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں اور قیامت میں جواب دہ ہونا پڑے گا ان سب طبقات کو کہ انہوں نے یہاں یہ کیا روایت ڈالی ہے. یہ کاش اندازہ کر سکتے کہ اگر یہ اس کا ہدف بنے ہوتے تو ان کے کیا جذبات ہوتے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا شعور پیدا کریں، اس معاملے میں جو کچھ دین کا حکم ہے صفائی کے ساتھ بیان کریں. زندگی اور موت کے فیصلے تو آسمان پر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے جو آخری درجے میں غلط ہے اور جس کا ارتکاب جو شخص بھی کرتا ہے وہ زمین پر اللہ کے نظم کو چیلنج کرتا ہے. یہ محض کسی انسان کے خلاف اقدام نہیں ہے، یہ خدا کے احکام کے خلاف اقدام ہے. چھوٹا سا قدم نہیں ہے، یہ قرآن کا صریح اعلان ہے اس معاملے میں کہ کسی آدمی کو بھی کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف اس طرح کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے. مجھے بھی اس پہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور میں ان سب لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ان کا طرز عمل اس معاملے میں کیا رہا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.